بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ عز و جل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا احمد بن اشقاوى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس باب کا عنوان جو امام بخاری نے مقرر کیا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ کا ایک حصہ وہ ترجمۃ الباب کے طور پر یہاں درج فرمایا، اور وہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم موازین انصاف کرنے والے وہ لگا دیں گے، رکھ دیں گے، وضع کر دیں گے. یہ قرآن حکیم کا آیہ مقدسہ کا یہ حصہ بطور ترجمۃ الباب امام بخاری نے درج فرمایا. اب آگے بخاری کی عبارت میں اگلا جملہ لیوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا، یہ خود امام بخاری بیان کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے لیوم القیامہ کے اوپر ایک نون لکھا ہوا ہے. نون یہ رمز ہوتی ہے نسخہ، اس کا معنی ہوتا ہے نسخہ یعنی دیگر نسخہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے بعض نسخوں میں لیوم القیامہ کا لفظ موجود ہے اور بعض نسخوں میں نہیں ہے. یہ رمز کے طور پر جو ہے یہ اوپر لگا دیا جاتا ہے. بہرحال یہ تو بات حق ہوئی کہ انصاف کرنے والے موازین اللہ پاک رکھے گا وہاں. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت اس انداز سے ہے کہ موازین یہ میزان کی جمع ہے. میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، ترازو، اور اس کی جمع آتی ہے موازین، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ترازو لگائے جائیں گے، ایک نہیں کئی ترازو لگائے جائیں گے. اس پر سوال یہ آتا ہے کہ حالانکہ صحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ محشر میں ایک ہی ترازو ہوگا جس پر سب کے اعمال تولے جائیں گے، ترازو ایک ہی ہوگا. لیکن جہاں قرآن نے موازین کہا جس کا اطلاق 3 اور 3 سے تو آگے ہی ہوگا نا، اور یہ تو جمع منتہی الجموع ہے، یہ تو بلکہ بہت آگے نکل جائے گا، یہ تو 10 سے آگے جائے گا. تو اتنے ترازوؤں کا کیا معنی، کیا مطلب؟ تو اس میں ائمہ نے یا اہل علم نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں موازین اصل یہی ہے کہ بروز قیامت اللہ ایک ہی لگایا ہوا میزان ہے. موازین جو کہا گیا نا یہ موضوعات کی کثرت کی وجہ سے اس کو موازین لایا گیا ہے. یعنی جو تولے جا رہے ہیں نا، اقوال ہیں، اعمال ہیں، لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہیں، ان کی کثرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں موازین کہہ دیا. اگرچہ یہ میزان ایک ہی ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ میزان ایک ہو کر پورے کے پورے ثقلین کے اعمال کو تولنے میں کافی ہوگا، ایک ہو کر بھی. پھر اس میں دوسری خاص چیز جو یہ ہے کہ الموازین، کتاب سے دیکھیں الموازین یہ مفعول تو واقع ہوا ہے نضع کا فعل مضارع کا، اور اس کے آگے القسط ترکیب کے اعتبار سے یہ کیا واقع ہو رہا ہے، یہ صفت ہے موازین کی، یہ صفت ہے موازین کی. لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ موازین جمع ہے، القسط یہ مفرد ہے، مفرد جمع کی صفت واقع نہیں ہوتا.
صفت اور موصوف کی مطابقت میں جو امور ملحوظ رکھے جاتے ہیں ان کا آپ کو علم ہے، بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یعنی جمع کی صفت لانی ہے تو جمع سے، تثنیہ کی تثنیہ سے، مفرد کی مفرد سے۔ یہاں موازین جمع ہے القسط، یہ اس کی صفت آ رہی ہے، واحد آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب بطور صفت کوئی مصدر آئے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، بطور صفت کوئی مصدر آئے تو مصدر کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ مفرد کی صفت بھی بن سکتی ہے، تثنیہ کی بھی بن سکتی ہے اور جمع کی بھی بن سکتی ہے۔ یہ اس کی مصدر ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال یہ آگے لے یوم القیامہ، آپ اس کی تفسیر میں دیکھیں کہ یعنی یہ موازین جو لگائے جانے ہیں یہ قیامت کے دن لگائے جائیں گے۔ اور آگے یہ ابھی ترجمہ الباب ہے، حدیث شروع نہیں ہوئی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بے شک بنو آدم کے اعمال وَقَوْلَهُمْ، یہ قولہم کے اوپر دیکھیں نون ہے اور نون کے اوپر جو ہے وہ ایک عدد لکھا ہوا ہے، کون سا ہے؟ 13۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 13 کے نمبر پر نون نیچے تلاش کرو، ہاں وہ آئے گا۔ اور جہاں لکھا ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقوالہم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بخاری کے بعض نسخوں میں قولہم ہے اور بخاری کے بعض نسخوں میں اقوالہم ہے، اور اقوالہم جو ہے وہ زیادہ مناسب اس لیے ہے کہ اس سے ما قبل اعمال بطور جمع آ چکا ہے، اسی پر اس کا عطف ہے۔ بنو آدم کے اعمال اور اقوال یوزانو، تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ یہ یوزانو اور توزانو دونوں طرح ان کا پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہ جمع ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا القسطاس العدل، یہ القسطاس کا جو لفظ ہے یہ مجاہد بہت بڑے اہل علم تابعین میں سے ہیں، قسطاس کا وہ معنی کر رہے ہیں۔ یہ قسطاس اور قسطاس یعنی پہلی قاف کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے العدل، عدل، انصاف، برابری۔ قسطاس تبھی تو آیا نا موازین القسط، یعنی ایسے میزان لگائے ہوئے ہیں جن کے کوئی پلڑے ہماری طرح نہیں ہے کہ جو پرچی بناتے ہوئے اس میں ڈنڈی نظر آئے، نہ، وہ خدا کہتا ہے القسط، وہ میرے لگائے ہوئے ترازو جو ہیں وہ انصاف ہی کریں گے، انصاف ہی دکھائیں گے، اس میں کوئی اور رد و بدل نہیں ہوتا۔ آگے کہہ رہے ہیں بالرومیت، رومی زبان میں یہ لفظ مشہور ہے، قسطاس بمانا عدل، قسطاس وہ استعمال کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، قسط یہ مصدر ہے مقسط کا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مقسط جو ہے نا، مقسط یہ باب افعال سے اسم فاعل ہے، جو باب افعال سے اسم فاعل ہو اس کی مصدر تو افعالن کے وزن پر آئے گی نا۔ اب مقسطن اسم فاعل ہے اگر تو اس کی مصدر اقساطن آئے گی، اقساطن۔ یہ امام بخاری نے کیسے کہہ دیا کہ القسط مصدر المقسط، مقسط کی مصدر تو اقساط آئے گی نا، قسط تو نہیں آئے گی، کیوں؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اصل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جو حضرت اس جگہ دے دیتا ہوں، حضرت قبلہ تشریف، بسم اللہ تشریف، اچھا سبق ہے تشریف۔ مقسط کا مصدر قسط قرار دینا یہ کس طرح ہے؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا جو معنوی تعلق ہے نا باب افعال کا، وہ اس کے مجرد والی مصدر کے ساتھ بنتا ہے، مجرد والی مصدر کے ساتھ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا مطلب، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک مادہ ایسا ہے، قاف سین تو، یہ مادہ ایسا ہے
جو دو متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے، انصاف کے معنی میں بھی اور ظلم کے معنی میں بھی۔ ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انصاف کے معنی میں۔ مقسطین، اللہ پسند کرتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں کو، اور والقاسطون، ظلم کرنے والے۔ ظلم، یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ان دونوں معنوں میں، یہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پر عمومی ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ جب بھی یہ کلمہ مجرد کے باب سے آئے گا تو ظلم کے معنی سے آئے گا، اور جب باب افعال سے آئے گا تو انصاف کا معنی لے کر آئے گا۔ امام بخاری کسی اور طرف لغت کے حوالے سے اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھی دو ٹوک فیصلہ نہ کرو۔ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ مصدری حرکات کے تبدل پر موقوف ہے۔ مثلا القسط ہے نا، القسط، اس کا معنی انصاف ہے۔ اگر اسی کاف پر زبر پڑھ دے القسط وہو الجور، وہ ظلم ہے۔ زبر اور زیر سے یہ اتنا فرق آیا کہ اگر قسط پڑھتے ہیں کاف کی زیر سے تو وہ انصاف کا معنی دے رہا ہے، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں کاف کو تو وہ ظلم کا معنی دے رہا ہے۔ تو یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجرد کا مصدر بتا کر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دو ٹوک ایسا نہیں، باقی عمومی یہ ہے کہ جب باب افعال سے آئے وہ انصاف کے معنی میں آئے، مجرد میں آئے تو ظلم کے معنی میں۔ پھر وہ کہنا چاہتے ہیں مجرد میں آئے تو بہر حال ظلم کے معنی میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس کی مصدر کو چیک کرنا ہے، اس کے قرائن کو دیکھنا ہے۔ اگر اس کی مصدر قسط نکلے تو وہاں بھی عدل کا معنی دے سکتا ہے۔ اس لیے القسط مصدر المقسط جو کہا، یہ اصل میں عبارت بنے گی القسط مصدر المقسط۔ القسط مصدر القسط وہو العادل۔ مقسط کا معنی جہاں کر دیا وہ کیا ہے؟ العادل، عدل کرنے والا۔ اور آگے واضح کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، رہا قاسط کا لفظ، وَهُوَ الْجَاهِلُ، ظالم ہے، ظالم ہے۔ یہ یہاں تک یہ ترجمۃ الباب تھا، یہ ترجمۃ الباب جو اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے۔ آگے جو ہے حدیث کی عبارت ایک دفعہ کوئی ساتھی پھر پڑھتے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فليل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب، آپ جانتے ہیں جہاں بھی حدثنا ہو اسے پہلے کالا مقدر کالا پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہے احمد بن اشکاب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے۔ انہوں نے روایت کیا ہے عمارہ بن قعقاع سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابو زرع سے، اور وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ بڑا مختصر سا، ویسے بھی ہر مسلمان کی زبان پر یہ وظیفہ ورد جاری رہنا چاہیے۔ سادہ سا اس کا ترجمہ ہے، دو کلمات ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو پسند ہیں۔ دیکھیں آپ حبیبتان الی اللہ بھی ہو سکتا تھا، حبیبتان الی الرحمن کیوں کہا؟ کہ یعنی کلمات یہ ایسے ہیں جو خصوصی طور پر خزانہ رحمت کو لوٹنے میں بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، اور خفیفتان علی اللسان، یہ زبان سے جب بولتے ہو تو بڑے ہلکے سے ہوتے ہیں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں رکھے جائیں تو ان کا وزن بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ثقیلتان فی المیزان،
یہ مطابقت کے لفظ ہیں ترجمۃ الباب سے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب جو ہے وہ تو تھا نا قیامت کے دن موازین کا قائم کرنا۔ اب ان کے ساتھ جو مطابقت روایت میں بنتی ہے نا وہ ان لفظوں سے بنتی ہے، ثقیلتان فی المیزان، یعنی جب میزان کو ترجمۃ الباب بنایا تو امام بخاری حضور کی زبان سے روایت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میزان پر سب سے وزنی چیز کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ دو کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ میرے نبی نے کہا ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہے میزان پر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اب میں آپ کو امام بخاری کے اس انداز کا حسن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بطور نقطہ اس کو محفوظ رکھنا جاننا ہے۔ امام بخاری نے جب اپنی صحیح شروع کی تھی نا، الجامع الصحیح، تو نیت کی حدیث سے آغاز کیا تھا۔ جب اپنی صحیح کتاب لکھی تھی تو پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیت، نیت والی حدیث ہے۔ اور جب اپنی اس جامع صحیح کا اختتام کیا تو اللہ کے اس ذکر پر کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے اس ذکر پر کیا۔ مطلب کیا کہ آغاز کیا تو حسن نیت کی طرف توجہ کی کہ نیت خیر بن جائے، یہ سمجھایا پہلے، اور یہ کسی کا خاتمہ ذکر الہی پر ہو جانا یہ بندے کی نجات کی ضمانت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اہل جنت کی بات ہے نا، آخری بول ان کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن بیان کر رہا ہے نا، آخری بول اہل جنت الحمدللہ رب العالمین۔ تو امام بخاری نے نیت سے شروع کیا، نیتیں اپنی درست کرو، اور آخری بول جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، آ گئی نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔